ایک واقعہ ہوا، اس کے بعد دوسرا ہوا، اس کے بعد بچوں کا ریپ ہوا، تب ہم یہ کہتے چلے آئے کہ یہ واقعات پی ٹی آئی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں، لیکن اس میں کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ یہ واقعہ اتنا ایک دل خراش تھا، کل آپ لوگوں نے اس کو تفصیلاً ڈسکس بھی کیا تھا۔ یعنی ایک باپ ہونے کے ناطے اگر آپ سوچیں اس طرح کا سانحہ اپنی آنکھوں کے سامنے، خدا نخواستہ، تو آپ بتائیں کیا ریاست کے حوالے سے، قانون نافذ کرنے والوں اداروں کے حوالے سے، اور جو عوام کے محافظ ہیں ان کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہوگی؟ عبداللہ صاحب، اگر میرے ذاتی طور پہ آپ پوچھتے ہیں ایک باپ کی حیثیت سے، تو میں بس اتنا کہوں گا کہ گہرا ایک سمندر ہے، اس میں جا کے بیچ سمندر کے ناؤ جا کے ڈوب گئی ہے اور کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہے۔ میں مدد کے لیے کسی کو پکارتا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے میری کوئی سنوائی نہیں ہے، مجھ تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ ظلم ہے عبداللہ صاحب، یہ زیادتی ہے، یہ جبر ہے، یہ وہ ناانصافی ہے جو اس معاشرے کے ساتھ 70 سالوں سے ہو رہی ہے۔ اور تحریک انصاف کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ عمران خان آ کے تبدیلی کا نعرہ لگائیں گے، اس نظام کو تبدیل کریں گے۔ عمران خان کے کانوں میں وہ تھر کی ماں کی گونج ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سیاست اسی لیے شروع کی ہے کہ میں نے اس ماں کا جب درد دیکھا، وہ پاگل بیچاری رو رہی تھی، تو میں نے پوچھا کیوں رو رہی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ اپنی ایک معذور بچی وہاں چھوڑائی ہے۔ عمران خان آج پورا پاکستان رو رہا ہے، اور آپ کے اوپر نظریں ہیں۔ عمران خان نے آج ٹویٹ پہ ایک اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ میں قطر جا رہا ہوں، قطر سے واپس آ کے پھر میں اس قوم کے اور قوم کا جو دکھ ہے، غم ہے، وہ بالکل بجا ہے اپنی جگہ۔ لیکن عبداللہ صاحب، یہ سوچنا ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں ہمارے حکمرانوں نے کیا کیا اور یہ موجودہ حکمران کیا کر رہے ہیں۔ وہ غلطیاں کہیں یہ تو نہیں دہرا رہے جو ماضی میں دہراتے رہے ہیں۔ مجھے بدقسمتی سے یہ لگتا ہے کہ یہ وہی غلطیاں دہرا رہے ہیں جو ماضی کے ہمارے حکمران دہراتے رہے ہیں۔ اب 5 مہینے ہو گئے ہیں، 5 مہینے میں آپ نے کون سی بڑی تبدیلی لے کے آئے ہیں نظام میں جس میں آپ کہیں کہ ہم تبدیلی لے آئے ہیں؟ 5 مہینے میں آپ نظام کو تبدیل کر سکے ہیں؟ 5 مہینے میں آپ نے کچھ ایسی تبدیلی، کچھ ایسا چیز، کوئی ایسی بات جو کی ہو آپ پولیس ریفارمز کے حوالے سے؟ آپ درانی صاحب کو لے گئے، وہ چلے گئے، آپ نے وجہ نہیں بتائی کیوں چلے گئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم تبدیلی کا نظام لے کے آنا چاہ رہے ہیں، خاک تبدیلی ہے۔ پچھلے حکومتوں میں بھی جو ہے لوگ مرتے رہے۔ جنوری 2014 سے 2018 تک عبداللہ صاحب اس ملک میں 3345 پولیس مقابلے ہوئے، جعلی پولیس مقابلے آپ انہیں کہہ لیں، ماورائے عدالت قتل کیے گئے، اور ان پولیس مقابلوں میں 11,000 بندے مارے گئے، جن میں 11 عورتیں، 26 عورتیں اور 11 بچے شامل ہیں۔ 26 عورتیں۔ آج ہمیں ایک عورت کی نظر آ گئی ہے کیونکہ میڈیا شور کر رہا ہے۔ میرا المیہ شروع سے یہ رہا کہ ہمارے پاکستان میں ہر اس چیز کو ہائی لائٹ ملتی ہے جسے میڈیا اپ کرتا ہے، جسے میڈیا دکھاتا ہے، اور اسی پہ پھر حکمران نوٹس لیکن دیکھیں نا، جنوری 2014 سے 2018 تک 3345 پولیس مقابلے ہوتے ہیں، 11,000 بندے مارے جاتے ہیں، بڑی تعداد ہے، ماورائے عدالت قتل کیے جاتے ہیں۔ اب موجودہ حکومت کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سکم کہاں پہ ہے، کیوں ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں؟ ہماری جو سینما فلمیں دکھائی جاتی ہیں ان میں آپ دیکھیں، کوئی پولیس والا جو پولیس مقابلے میں جو لوگوں کو مارتا ہے اس پہ لوگ زیادہ کلیپنگ کرتے ہیں، اسے لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فرسٹریٹڈ قوم ہے، معاشرہ جو ہے فرسٹریشن کا شکار ہے، معاشرے کو پتہ ہے، پولیس والے کو پتہ ہے انصاف نہیں ملنا۔ کراچی میں آج 10 دن پہلے ایک واقعہ ہوا، ایک شخص نے جا کے ایک بندے کو قتل کر دیا، اس کی بچیاں اس کے ساتھ رہتی تھی یا اس کی سابقہ بیوی اس کے ساتھ رہتی تھی۔ تو یہ اس نے کیوں قتل کیا؟ وہ کہتے ہیں، کل اس کا بیان آیا ہوا تھا سوشل میڈیا پہ، اس نے کہا مجھے پورا یقین ہے کہ میں اگر کیس اس کا عدالت میں لے کے جاتا تو مجھے انصاف نہیں ملنا تھا، میں نے خود انصاف کو ہاتھ میں لیا اور فیصلہ کیا ہے۔ جب عوام خود انصاف کریں گے، عوام خود فیصلہ کریں گے، تو پھر مجھے بتائیں عبداللہ صاحب، یہ لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا۔ پولیس مقابلہ ایک آسان حل ہے، ایک آسان، دیکھیں نا، پولیس مقابلہ ہوتا ہے، پولیس آتی ہے، بندے کو مار کے چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو 16 بندے پکڑے گئے ہیں، موجودہ حکومت نے CTD کے 16 بندے پکڑے ہیں، ان 16 بندوں کے خلاف کارروائی ہوگی، محکمے کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی۔ جب تک ہم محکموں کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے تب تک تبدیلی سسٹم میں نہیں ممکن، یہ نظام میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ 16 بندوں کی غلطی نہیں ہے، یہ ایک ادارے کی غلطی ہے، ادارے چلانے والوں کی غلطی ہے۔
اس میں اگر کل آپ 16 بندوں کو افرادی طور پہ انہیں کہیں کہ انہیں جرموار ٹھہرا دیں، انہیں لا کے عوام کے سامنے کھڑا کر دیں کہ یہ بندے ہمارے مجرم ہیں، بھائی یہ بالکل قتل نہیں ہے، اس میں انٹیلیجنس معلومات شیئرنگ ہوئی ہے، اس میں مخبر کی اطلاع تھی، اس میں پھر افسران بالا سے یہ اپروول لیا گیا کہ ہم اٹیک کرنے جا رہے ہیں، ہم مارنے جا رہے ہیں، وہ سارے انوالو ہیں۔ جب تک اگر ہم نے نشان عبرت بنانا ہے جناب عمران خان صاحب، تو ان سارے بندوں کو سزائے دینی ہے۔